السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ النساء کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور اب تک ہم نے اس کی 35 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ آج سے ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں سے جو پہلی آیت ہے اس میں میاں بیوی کے بعد جو دیگر حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد دیگر احکام ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 36 سے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ عبادہ یعبدو اس سے امر کا صیغہ ہے۔ وَاعْبُدُوا، اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شریک بناؤ، بِہِ اس کے ساتھ، شیئاً کسی چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، تو یتیم کی جمع ہے یتامہ۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، والجار، اور ہمسایہ، ذی القربى رشتہ دار، رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ۔ والجار الجنبی، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ۔ جنب کا معنی ہے اجنبی، غیر رشتہ دار، جو ہمسایہ تو ہے مگر رشتہ دار نہیں ہے۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ صاحب کا معنی ہے ساتھی، اور جنب کا معنی ہوتا ہے پہلو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت رکھتا، من کانا، جو شخص ہے، مختالاً اکڑنے والا، تکبر کرنے والا، فخورا شیخی مارنے والا، یا فخر کرنے والا، غرور کرنے والا۔ تو اس آیت میں مختلف اللہ تعالیٰ نے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور آغاز اپنے حق سے کیا ہے۔ تو بندے پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ بندہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد بندوں میں سے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے بنیادی حق کسی بھی انسان پر عائد ہوتا ہے، وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں انسان کی وجود میں آنے کا جو سبب ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو اتنا بڑا حق اللہ تعالیٰ نے والدین کا انسان پر عائد کیا ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ، تو والدین کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرنا اس کا دوہرا اجر ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عام مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک اجر ہے، یعنی کہ وہ صدقہ ہے،
اور کسی رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو گویا کہ بندے کو صدقہ کرنے کا بھی اجر ملتا ہے اور صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، تو یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ طبقہ بھی معاشرے میں ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ ترغیب دی ہے اور فضیلت بیان کی ہے مسکینوں کے ساتھ۔ اور پھر ہمسائے کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک وہ ہمسایہ ہے جو رشتہ دار ہے، دوسرا وہ ہمسایہ ہے کہ جو رشتہ دار نہیں ہے، صرف ہمسایہ ہے، تیسرا وہ ہے کہ جو پہلو کا ساتھی، عارضی طور پر ہمسایہ ہے۔ آپ اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ آپ کا کلاس فیلو ہے، یا کسی بھی یعنی کہ عارضی طور پر آپ کے ساتھ وہ چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے یا چند لمحوں کے لیے آپ کا ساتھی بنا ہے، تو وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ تو تینوں قسموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور ہمسائے کے ساتھ تو آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بار بار نصیحت کی، بار بار وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار بنا دے گا، اتنی آپ نے تاکید کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسافر کے ساتھ وابن السبیل، تو اس سے مراد یا تو مسافر ہے، عام مسافر، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ گھر سے دور ہوتا ہے، اسے اگر کوئی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے یا کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یا پھر مسافر سے مراد ہے مہمان، جو مہمان گھر میں آتا ہے اس کا اکرام کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کی ضیافت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی اس کی مہمان نوازی کرے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی۔ تو یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ غلام اور لونڈیاں یہ اسلامی نظام معاشرت کا حصہ نہیں تھے، بلکہ یہ اسلام سے پہلے ہی موجود تھے۔ اسلام نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے اور ایسے احکام دیے ہیں کہ جن سے یہ غلام اور لونڈیاں بھی معاشرے کا ایک باوقار شہری بن سکیں، ان کا وہ سٹیٹس بحال ہو سکے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق سے بات شروع کی، ماں باپ کا تذکرہ کیا، رشتہ داروں کا، دیگر لوگوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے ساتھ ملا کر ان غلاموں اور لونڈیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کا بھی خیال کریں، یہ بھی انسان ہیں۔ اسلام نے انہیں عزت دی ہے اور ان کی اصلاح کی ہے، ان کو معاشرے کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان مختالا فخورا، جو شخص تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے۔ اب ایک طرف وہ شخص ہے کہ جو یہ حقوق ادا کرتا ہے، سارے حقوق ادا کرتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو ادا نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مختال اور فخور، ان میں فرق یہ ہے کہ مختال ہے خرچ کرنے سے پہلے تکبر کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد فخوراً شیخی مارتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ تو خرچ کرنے سے پہلے کی کیفیت مختال ہے اور بعد کی کیفیت فخور ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے، فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، جو آتاہم اللہ، عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ آتا یؤتی ایتاءً، جب یہ کھڑی زبر کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا۔
اور جب یہ کھڑی زبر کے بغیر آئے گا عطا یاتی تو وہ جا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ آنا۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے ہیں، ان کی صفات، ان کا کردار۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ وہ خود بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں۔ تو بخیل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بخیل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ تو جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ بخیل ہے۔ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا اسے بخیل نہیں کہا جاتا۔ اب جیسے بیوی بچوں کا خرچ ہے، یہ بندے کے اوپر فرض ہے، وہ خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے۔ یا رشتہ داروں پر خرچ کرنا یا دیگر جو بھی مصارف ہیں وہاں پہ خرچ کرنے سے جو ہاتھ اپنا روکتا ہے اسے بخیل کہا جائے گا۔ خود بھی نہیں خرچ کرتا اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ خرچ نہ کرو، بخیلی سے کام لو۔ کیوں؟ ایک تو وہ خود خرچ نہیں کر رہا، اگر کوئی دوسرا بندہ خرچ کرے گا، لوگ خرچ کریں گے تو اس کی تو بے عزتی ہوگی کہ باقی سارے لوگ خرچ کر رہے ہیں اور یہ نہیں کر رہا، تو لوگ اسے ملامت کریں گے کہ تم کیوں خرچ نہیں کر رہے۔ تو وہ اس بے عزتی سے، اس ملامت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں سے کیا کہتا ہے کہ خرچ نہ کرو، اپنا ہاتھ روکو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ چھپاتے ہیں کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال و دولت عطا فرمایا ہے، جو فراوانی اور خوشحالی عطا فرمائی ہے، وہ ایک طرف تو اپنا بھرم معاشرے میں قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ دوسری طرف وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ نقصانات بڑے ہو رہے ہیں اور خرچے بڑے ہیں اور کاروبار میں مندہ چل رہا ہے اور جو ہے پروفٹ نہیں آ رہا۔ تو اس طرح کی باتیں بھی ساتھ وہ کرتے ہیں تاکہ انہیں خرچ نہ کرنا پڑے۔ مال بھی ہے ان کے پاس، اس مالداری کا روب بھی اپنا جمانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ تو بہت اچھا ہے، دل کا بہت اچھا ہے، لیکن وہ بیچارہ کیا کرے، اس کے اوپر تو قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تو ذمہ داریاں اتنی ہیں، اور اس کے تو جو ہے وہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں، اگر یہ قرضے نہ ہوتے تو یہ ضرور خرچ کرتا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کی ایک نفسیاتی طور پہ وہ لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں اور خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ پھر ان لوگوں کی اور بھی صفات ہیں، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، انفق ينفق انفاق خرچ کرنا، خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو خرچ کرتے بھی ہیں تو دکھاوا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی۔ اول تو خرچ کرتے نہیں، اگر کبھی خرچ کرنا بھی پڑ جائے تو وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ یوم آخرت پر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، تو بندہ ریاکاری کر ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک طرف یہ حقیر و فقیر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے، قادر مطلق ہے، تو بندہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو دکھانے کے لیے کام کرے تو یہ تو بڑی ہی حماقت کی بات ہے، کم فہمی کی بات ہے۔ تو یہ اگر بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر صحیح معنوں میں ایمان ہے تو وہ ریاکاری کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کو دکھانے کے لیے وہ کیوں کام کرے گا جو بندہ اسے کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یوم آخرت، جس بندے کو یوم آخرت پر ایمان ہے، یقین ہے کہ مجھے میرے عمل کا قیامت کو ریوارڈ ملنا ہے، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دینا ہے، تو وہ دکھاوے کے لیے کیوں کام کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان ایسی دو چیزیں ہیں کہ جو بندے کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہیں، رضائے الہی کا طالب بنا دیتے ہیں انسان کو۔
ومن یکن الشیطان لہ قرینا، ومن اور جو شخص یکن الشیطان شیطان ہو لہو اس کا قرینن ساتھی، قرین کا معنی ہوتا ہے ساتھی، اور جس کا ساتھی یا دوست شیطان ہو فساء قرینا، پس وہ برا ہے ساتھی، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بخیلی کرنے والوں اور کنجوسی کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور ان کے کردار کو اجاگر کیا ہے، ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وماذا علیہم، وماذا اور کیا ہے، یہ استفہامیہ ہے، وماذا اور کیا ہے علیہم ان پر، یعنی ان پر کیا آفت آ جاتی، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، تو کیا ان پر آفت آ جانی تھی اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے۔ وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ اس میں سے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے خرچ کرنے کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، ظالم یظلم سے فعل مضارع ہے، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی۔ وَإِن تَکُ اور اگر وہ ہوگی، یہ کانا یکون سے تکون تھا اصل میں، تو تکون سے تکو بنا ہے، اور اگر وہ ہوگی حسنتاً نیکی، یعنی کہ اگر وہ ذرہ ہوگا نیکی، یضاعفہا وہ اسے دگنا کر دے گا، بڑھا دے گا، وَیُؤْتِ اور وہ عطا کرے گا، مِن لَدُنْہُ اپنی طرف سے، اجراً عظیما بہت اجر اجر۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کو بڑھانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، تو بخل سے کام کیوں لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں تمہیں اپنا مال نچھاور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، بہت زیادہ اجر عطا کرے گا اور ظلم نہیں کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پس کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا، اذا جئنا جب ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت سے، بشہید ایک گواہ، ہر امت سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا۔ تو یہ جئنا جاء یجیء اس کا معنی ہوتا ہے آنا، جاء یجیء آنا، لیکن اگر اس کے بعد بازر بھی آ جائے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے لانا۔ اب جیسے یہاں پہ دیکھیں، اذا جئنا من کل امت بشہید، تو بازر بھی اس کے بعد آ رہا ہے، تو اس لیے ہم ترجمہ یہاں پہ کر رہے ہیں جب ہم لائیں گے ایک گواہ، وجئنا بکا اور ہم لائیں گے آپ کو، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، شہیدہ گواہ بنا کر۔ تو یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ ہر امت کا نبی جو ہے اس امت کے خلاف گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور پھر جب کوئی امت انکار کرے گی تو وہاں پر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے، تو میں آپ کو کیسے سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی، پڑھتے رہے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 41، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس کرو،
انہوں نے یہاں پر اپنی قرات اپنی تلاوت روکی اور آنکھیں اٹھا کر دیکھا، نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے اور اس آیت پر آ کر آپ نے سٹاپ کیا. تو قرآن مجید کو سننا بھی سنت ہے، تو سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے. یوم اذن، اس دن یعنی قیامت کے دن، یودو چاہیں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی. کیا چاہیں گے؟ لو تسوا، کاش برابر کر دی جائے، بہم ان پر، الارض زمین، کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، وہ ویسے ہی دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. ان کی تمنا اور آرزو یہ ہوگی، لیکن یہ آرزو قیامت کے دن پوری نہیں ہوگی. ولا یکتمون اللہ، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثا، کوئی بات. کتم یکتمو، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، حدیث کا معنی ہوتا ہے لغوی طور پہ بات، تو یہاں پہ لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم، اس حال میں کہ تم، سکارا، نشے میں ہو. سکارا جمع ہے سکران کی، تو سکران کا معنی ہوتا ہے کہ جو شخص نشے میں دھت ہوتا ہے، نشے سے مغلوب ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ رحمان اور غضبان، عطشان، اسی وزن پہ ہے سکران، بہت زیادہ نشے میں. اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو. تو جو تم کہتے ہو تمہیں اس کا پتہ ہو کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے. تو نشے کی حالت میں تو چونکہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی زبان سے کیا کلمات ادا ہو رہے ہیں. ولا جنوباً، اور نہ حالت جنابت میں. تو جنوباً کا ایک ترجمہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں اجنبی، اور دوسرا معنی ہے حالت جنابت. الا، مگر، عابری سبیل، راستہ عبور کرنے والے. عابری، عابر کی جمع ہے عابرین یا عابرون، تو عبور کرنا، جیسے ہمارے ہاں اردو میں عبور کا معنی استعمال ہوتا ہے. عبور کرنے والے، سبیل، راستہ، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، مریض کی جمع ہے مرضا. او علی سفر، یا سفر پر ہو. او جاء، یا آئے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے. اب یہاں پہ جاء کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں آنا، چونکہ یہاں اس کے بعد بازر بھی نہیں ہے. یا آئے کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت سے. غائط اصل میں کہتے ہیں نیچی جگہ کو. تو چونکہ عام طور پہ جو پرانے لوگ تھے وہ قضائے حاجت کے لیے ایسے ہی کوئی نیچی جگہ میں جاتے درختوں کے پیچھے، اس مناسبت سے یہ لفظ بولا گیا ہے. او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو. فلم تاجدو، پھر نہ تم پاؤ، ماءً، پانی. فتیمموا، پس تم تیمم کرو. تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کا ہے تیمم کرنا. اس کا ہم ابھی اس پر بات کرتے ہیں. پس تم تیمم کرو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے. یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ پس تم قصد کرو پاک مٹی کا. صعید کا معنی ہے مٹی، طیباً، پاک. فامسحوا، پس تم مسح کرو یا ہاتھ پھیرو، بوجوہکم و ایدیکم،
اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر. یا مسح یمسح کا ایک معنی تھا ملنا، پس تم ملو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یا تم ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنی ہتھیلیوں پر. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً غفورا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا. تو یہ آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے یہ حکم نازل کیا کہ جب تم نے نماز کے قریب جانا ہے اس وقت تم نشے کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے. تو یہ دوسرا حکم ہے جو شراب کی حرمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. پہلا حکم ہم پڑھ کے آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، جس میں تھا کہ شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. تو بعض لوگوں نے وہی بات سن کر شراب چھوڑ دی. پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں بعض صحابہ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھی اور جو امام تھے انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی تو بعض آیات میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو اس کا معنی بدل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری کہ تم نے حالت نماز میں شراب کے قریب نہیں جانا، تو تم نشے کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کہہ کیا رہے ہو. تو اس لیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد کی نماز پڑھنے سے اس آدمی کو منع کیا ہے جو بہت زیادہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، جسے پتہ ہی نہ ہو کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. تو آپ نے منع کیا ہے کہ ایسی حالت میں نماز کے لیے نہ اٹھو، یعنی کہ تہجد کے لیے. تو یہ دوسرا حکم ہے. پھر اس کے بعد تیسرا حکم سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے ہم، اس کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قطعی طور پر پھر حرام کر دیا. تو گویا کہ یہاں پہ جو حکم ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے شراب کی حرمت کا. اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ ہے جس میں اس کو قطعی طور پر اور فائنلی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. دوسرا یہ فرمایا کہ ولا جنوباً الا عابری سبیل، حالت جنابت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ. تو یہ جو دوسرا حکم ہے حالت جنابت میں صلاۃ کے قریب جانا، تو دراصل یہاں پہ صلاۃ سے مراد ہے اس دوسرے حکم کے معنی کے اعتبار سے مسجد. تو اصل ترجمہ یہ ہے کہ لا تقربوا مواضع الصلاۃ، کہ نماز پڑھنے کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی مسجد کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت جنابت میں ہو. تو ہاں البتہ اگر کوئی مجبوری ہے وہاں سے گزرنا ہے تو گزر سکتے ہو، گزرنے کی اجازت ہے. چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، تو دروازہ کھولتے مسجد میں آ جاتے اور وہاں سے گزر کر وہ پھر باہر بھی چلے جاتے. تو نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا تھا کہ تمام گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. آپ نے ابو بکر صدیق کے علاوہ تمام دروازے بند کروا دیے تھے. ہاں البتہ وہ گزر سکتا ہے. اور اگر تم بیمار ہو یا تم مسافر ہو یا تم قضائے حاجت سے آئے ہو یا تم پر غسل فرض ہے اور پھر تمہارے پاس پانی دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تم قصد کرو پاک مٹی کا، یعنی کہ تیمم کرو. اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر اس مٹی کو مل لو یا ہاتھ پھیر لو. تو یہ تیمم کے جواز کے حوالے سے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے، وہ تیمم کر لے. ایک بندہ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کر لے. یا پانی ہے لیکن تھوڑا ہے، اگر وہ وضو کرے گا تو وہ بعد میں اسے پیاس بھی لگے گی اور پیاس کی شدت سے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو پانی یعنی کہ کم یاب ہے، نایاب نہیں ہے، کم یاب ہے، تو پھر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے.
یا کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے اور اسے وضو کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، یا کسی پر غسل ہے فرض ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو طریقہ وضو کے تیمم کا ہے وہی طریقہ غسل کے تیمم کا ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے جائیں، اور اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو ہاتھوں میں پھونک مار لی جائے۔ تو مٹی کو چہرے پر ملنا، جیسے پانی پورے چہرے پر ہم لگاتے ہیں تو اس طرح مٹی لگانا یہ یعنی کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تیمم کر کے جب بتایا، آپ نے یوں اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے ایک ہی دفعہ، اور پھر آپ نے پھونک ماری، اس کے بعد آپ نے یوں اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ملے اور یوں اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لیے، اور یہ تیمم ہے۔ یہ کوہنیوں تک لے کر آنا بھی اس کا حصہ نہیں ہے، اور 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا بھی صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں اور جو قرآن پاک کے ان الفاظ کے مطابق ہیں وہ بس یہی ہے، ایک دفعہ ہاتھ ماریں اور چہرے پر مار لیں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیں دونوں پر، تو یہ تیمم ہو گیا ہے۔ اور مٹی یعنی کہ جس بھی شکل میں ہے اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر زمین پر مٹی ہے، دیوار پر ہے، کسی کاغذ پر ہے، جیسے بھی ہے، گرد و غبار دیواروں پر پڑی ہوتی ہے، اگر مٹی زمین پر دستیاب نہیں ہے، کسی بندہ ایسے علاقے میں ہے تو وہاں پہ وہ اس کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سعید کا لفظ بولا ہے، تراب کا نہیں بولا۔ تو تراب بولتے تو پھر صرف مٹی ہوتی۔ اب جو بھی چیز مٹی ہے یا مٹی کے حکم میں ہے اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تیمم کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے جو وضو کا طریقہ ہے وہ سورۃ المائدہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور اس کے متصل بعد پھر دوبارہ یہی تیمم کا طریقہ بھی آئے گا، تو انشاءاللہ وہاں پر دوبارہ بات کریں گے۔ تو آج کی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔